دوسرا طبقہ ہمارا ہے نعت خوان حضرات کا۔ نعت خوان حضرات جن کی آواز اچھی ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کے نعتیں یاد کریں گے، اشعار یاد کریں گے۔ اچھا، ان میں ملے جلے اشعار ہوتے ہیں، کچھ اشعار وہ ہیں جو غلط ہیں، اور بعض کفریہ معنی رکھتے ہیں، بعض معنی کفریہ نہیں ہے لیکن وہ شریعت کے کسی نہ کسی بات کے وہ خلاف ہیں، اور بعض اوقات کسی کی شان میں انتہائی وہ غلو پایا جاتا ہے ان کے اندر، شریعت کے تقاضوں سے وہ ہٹ کر ہوتے ہیں۔ پھر ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے اشعار یاد کر لیں، ایسی طرزیں، ایسا ترنم، اور ہم طریقہ وہ اس کی پریکٹس کر لیں کہ لوگوں کے سامنے جب یہ ہم نعتیں پڑھیں تو لوگ ہم سے بڑے خوش ہوں، اور پھر ہماری ڈیمانڈ بڑھ جائے اور ہمیں بڑے بڑے پیسے دے کر بڑی بڑی محفلوں میں بلایا جائے، پھر ہمارے اوپر پیسوں کی برسات کی جائے۔ تو اس کے لیے پھر وہ قرآن سیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ شریعت کی بنیادی باتیں اور ضروری مسائل جو ان کے لیے سیکھنا فرض ہے، وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ایک تعداد تو وہ ہے کہ جو سرے سے نماز بھی نہیں پڑھتی، یا کبھی پڑھ لی لوگوں کے سامنے تنہائی میں ہوئے تو نہ پڑھی، اور ایسے لوگ علماء کی صحبت سے زیادہ دور رہتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے، جس بھی محفل میں ہوں تو نعت خواں کہے گا میں نے نعت پڑھنی اور میں نے اگلے پروگرام میں پہنچنا ہے، تو اس کو کسی صحیح عالم کا بیان سننا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان کی ایک گمراہی کی وجہ ہوتی ہے۔ تو ان کا مقصود ہے صرف پیسہ، اور اس کے لیے وہ اشعار ملے جلے صحیح غلط ان کی کوئی ان کو اس سے سروکار نہیں۔ ان کو اس سے سروکار ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، تو اب لوگ بھی ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ باقاعدہ ایک عرصے سے لوگوں کے اندر جو نعت خوانی کی مقبولیت ہوئی تو نام استعمال کیا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی محبت میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں یہ چیزیں ہوں۔ اگر محبت میں چیزیں ہوں تو پھر نبی کی احکام اور نبی کی جو تعلیم ہے، نبی کا جو مشن ہے، اور جس ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی نے ساری قربانیاں دی اور تکلیفیں جھیلی پوری عمر، پھر ادھر آنے کے لیے یہ لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے؟ تو ان کا مقصود صرف پیسہ ہے، اور عوام کو جو ہے کہ نفس کو جو چیز اچھی لگے، ان کا یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ نبی کا ذکر ہے یا کس کا ذکر ہے۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ نفس کو وہ چیز اچھی لگنی چاہیے بس، ہاں وہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ تو ایسے سننے والے لوگوں کو بھی قرآن و سنت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ ان کو نفس میں بھاری گزرتی ہیں۔ شریعت کے جو احکام انہیں سنائے جائیں اور ان کو اگر گمراہی سے روکا جائے، گناہوں سے روکا جائے، اور احکام شرع سکھائے جائیں، فرائض کی ترغیب دلائی جائے، تو وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ نفس میں بھاری گزرتی ہے۔ تو ایسے نعت خواں جو ہے وہ ہمارے ملک میں عام ہیں، داڑھی کٹی ہوئی ہے، کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو داڑھی کیوں نہیں رکھتے سنت کے مطابق، لباس کیوں نہیں پہنتے سنت کے مطابق؟ سارے جو ان کے اسٹائل ہوتے ہیں وہ صرف دکھلاوا اور شہرت کے حصول کی خاطر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کو دیکھ لے تو اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ باقی اگر آپ ان کی تنہائی کی زندگی دیکھ لیں اور آپ کو ان کے ساتھ اگر ایک دن گزارنا نصیب ہو جائے اور آپ کو موقع مل جائے 24 گھنٹے گزاریں، تو دن رات کے معمولات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ شریعت کی کتنی موافقت کرتے ہیں، کتنا چلتے ہیں، اور شریعت جانتے وہ کتنی ہے۔ تو اس روش کو دیکھ کر ایک تعداد جو ذہین سمجھدار طلباء کی تھی اور جو دین پڑھ کے آگے دین کی خدمت کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیسہ تو ادھر زیادہ ملتا ہے، عوام تو ان کو زیادہ پسند کرتی ہے، مقبولیت تو معاشرے میں ان کی زیادہ ہے۔ تو ان میں جن کی آواز اچھی ہوئی انہوں نے بھی دین پڑھنا چھوڑا، تھوڑا سا پڑھا، پھر بیچ میں چھوڑ کے وہ بھی نعت خوانوں کی کاپی کر کے پھر وہ اسی طبقے کا حصہ بن گئے۔ تو اس میں قصوروار وہ عوام ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو مقبولیت دی، ان کو پسند کیا، اور جو قرآن و سنت کے علماء تھے، جو لوگوں کو ہدایت لانے والے تھے، ان سے انہوں نے بالکل کنارہ کشی اختیار کی۔ تو دوسرا طبقہ جو ہمارا قراء کے بعد یہ نعت خوان حضرات کا ہے، ان سے آج تک دین کو کتنا فائدہ پہنچا اور معاشرہ کتنا سدھرا ہے اور ہدایت کی طرف آیا ہے، یہ کسی پہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔